رسول اللہ میں قربان یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں قربان یا رسول اللہ یا رسول اللہ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وآلہ وأصحابہ الکرام وصحبہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ اس اجلاس کے روح رواں عزیز القدر حضرت علامہ مولانا شہنواز اظہری صاحب، ان کا میں مشکور و ممنون ہوں، محبتوں سے عزتوں سے نوازا، اللہ ان کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا کرے آمین۔ اور اس منبر پاک پر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں وقت کی ایک قیمتی آواز حضرت العلامہ مفتی ظفر نوری اظہری صاحب اور ثبات و استقامت کے پیکر مفتی اشرف جیلانی اظہری صاحب، قاری بلال اظہری صاحب، دیگر ائمہ علماء یہاں پر موجود ہیں اور سبوں نے اپنے اپنے پیغامات آپ تک پہنچا بھی دیے۔ مجھے اب ان کے بعد بولنے کی ضرورت بھی نہیں، انتظار میں کافی دیر تک بیٹھا رہا تو یہ نہ سمجھیں کہ مجھے بٹھایا گیا، بلکہ میں ان کی گفتگو سنتے سنتے اپنے علم میں اضافہ کرتا رہا۔ یہ تو ان کی محبتیں ہیں اظہری صاحب کی، اشرف جیلانی صاحب کی، تھوڑا سا فرق ہے جلالی میں اور جیلانی میں، لیکن جلال وہی نظر آتا ہے۔ ان کی محبت ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں دیکھ کر انہیں جوش آیا، بلکہ میں تو ان کی تقریر کو سنتے سنتے کرسی پہ ہی پرجوش ہوتا رہا۔ واقعی ایسے ائمہ اور علماء کی آج ضرورت ہے جن کی آواز میں لچک ہو اور زبان میں کہیں اٹک نہ ہو، اور بولے تو قوم کو یا پھر مجمع کو داد دینے پر مجبور کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے حبیب پاک کو راضی کرنے کے لیے۔ مجمع سنتا ہے تو سنے، سوتا ہے تو سوئے، لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ جس کے لیے ہم منبر سجاتے ہیں وہ رسول ہمیشہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ بس یہی علماء ہیں جو قوم کو بیدار کریں گے، اور مجھے اب یہ اندازہ ہو چلا ہے ان محبت کرنے والے اظہری علماء اور دیگر بہت سارے علماء جو محبت کرتے ہیں اب یہ بولنا شروع کر چکے ہیں۔ چند دنوں کی بات ہے میرے عزیزوں، دیکھنا آج سے 6 مہینے قبل رمضان المبارک کے موقع پر خبیث ملعون کی گستاخیوں پر ہم برہم بھی تھے اور اپنے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے۔ حکومت وقت کی طرف سے دباؤ بہت زیادہ تھا، اور کیا کیا قانون بھی تھے، 144، کرونا لاک ڈاؤن، یہ تمام چیزیں۔ تب ہم نے یہ بات اخیر میں کہی تھی، کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا۔ آپ نے سنا ہوگا ہمارے میسیج میں، ہمارا آخری میسیج یہی تھا، کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، آج تمہارا وقت ہے ہمارا دور آئے گا۔
دور کی شروعات ہو چکی ہے اور وہ خاموشی ختم کرنے کا وقت اب آ چکا ہے۔ جو ہم نے کہا تھا نا پھر شور آئے گا، اب دیکھنا یہ علماء اپنے ممبروں اور محرابوں سے وہ شور اذہان امت مصطفیٰ میں ڈالیں گے کہ پھر ان کے بہتے دھارے کو طوفان بھی نہیں روک سکے۔ ہاں حقیقت بات ہے کہ اقبال نے بھی کہا تھا، نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ اب وہ شیر ہوشیار ہونے لگا ہے اور ہم جہاں جا رہے ہیں، ہر محلے میں، ہر گاؤں میں، ہر شہر میں وہ شیر ہوشیار ہو رہا ہے۔ آج یہ جو رات کے 12 کے بعد بھی بیٹھے ہیں، یہ کسی الیکشن کے کیمپینین کا جلسہ نہیں ہے اور کسی کو 200 400 500 بلا کر کے جمع کیا ہوا جلسہ نہیں ہے، یہ صرف نام مصطفیٰ پر بیٹھا ہوا مسئلہ ہے۔ ارے 12 کیا، ہماری زندگی کے پورے 12 بج جائیں تب کہ ہم زمین پر کھڑے رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمین و زمان تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ، ہم زمین چھوڑ کر بھاگنے والوں میں نہیں ہیں۔ زمین رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے اور ان کی عزت کے لیے ہم کھڑے بھی رہیں گے، گڑے بھی رہیں گے، کھڑے بھی رہیں گے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز اس عظیم واقعے سے کرنا چاہتا ہوں جو تحفظ ناموس رسالت کی ایک بہترین مثال ہے، ایک ایسی روشن دلیل ہے کہ سننے کے بعد رونگٹے کانپ جاتے ہیں۔ خیبر کا موقع ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خچر ہدیے میں دیا گیا۔ خچر کسے کہتے ہیں پتہ ہوگا؟ گھوڑے سے تھوڑا چھوٹا، گدھے سے تھوڑا بڑا، درمیان میں ہوتا ہے، یہ خچر ہوتا ہے۔ اور حضور پاک کی یہ سواری میں ان سے محبوب سواری ہے۔ جو خچر آپ کی بارگاہ میں ہدیتاً ملا، دیا گیا، وہ خچر آیا حضور کے پاس۔ وہ تو جانوروں کے بھی رسول تھے، جانور بھی حضور سے بات چیت کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کان کے قریب وہ کچھ کہنے لگا، حضور اپنا کان لگا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا مسکرانے لگے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خچر کیا کہہ رہا تھا؟ سنو میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ خچر مجھ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان خچروں کی نسل میں سے ہوں جن پر انبیاء اکرام سواری کرتے تھے۔ پچھلے نبی سواری کیا کرتے تھے، بنی اسرائیل کے انبیاء، میرے باپ داداؤں کی پیٹھ پر انبیاء سواری کرتے تھے۔ خچر کیا کہتا ہے؟ توجہ، حضور پاک نے فرمایا، اس خچر نے مجھ سے کہا یا رسول اللہ، ان کی نسل کا میں آخری خچر ہوں اور سلسلہ انبیاء کی آپ آخری رسول ہیں۔ ایک خچر کا بھی عقیدہ ہے کہ خاتم النبیین ہے، جانور کا بھی عقیدہ ہے کہ رسول پاک خاتم النبیین ہیں۔ ان مردود قادیانیوں کا عقیدہ ان سے بھی زیادہ گیا گزرا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں، اس خچر نے مجھ سے ایک بات کہی، یہ کہتا ہے کہ ایک یہودی کی ملکیت میں تھا، یہ خچر ایک یہودی کی ملکیت میں تھا، یہودی اس کا مالک تھا، لیکن اس خچر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کافی سالوں سے اس یہودی کی ملکیت میں رہا لیکن ایک بار بھی اس کو اپنی پیٹھ پہ بیٹھنے نہیں دیا، کبھی سوار ہونے نہیں دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں؟ وہ تو تیرا مالک ہے، تجھے خریدا ہوا آدمی، تو اس کو اپنی پیٹھ پر کیوں نہیں سوار کرتا؟ اس خچر نے کہا مجھے میرے باپ داداؤں نے وصیت کی تھی کہ اس پیٹھ کو سنبھال رکھنا محمد رسول اللہ، آخر الانبیاء کے لیے، آخر الانبیاء کے لیے۔ عزیزان گرامی وقار وہ کہتا ہے جب بھی وہ سوار ہوتا میں اسے گرا دیتا،
میں اپنی پیٹھ پر بیٹھنے نہیں دیتا میرے مالک یہودی کو، اس لیے کہ یہ پشت میری آپ کی جلسہ گاہ ہے یا رسول اللہ، آپ کی بیٹھک اور آپ کی سواری بننے والا تھا۔ اب مجھے بتاؤ اے دیوانوں، اس خچر نے اپنی پیٹھ کو اتنا سنبھال رکھا تھا میرے آقا کی جلسہ گاہ کے لیے، کسی یہودی کو سوار ہونے نہیں دیا۔ تم غلامان مصطفیٰ ہو، کیا اپنے کندھوں پر اہل غیرے کو سوار کر سکتے ہو؟ کیا اپنے سروں پر اہل غیرے کو بٹھا سکتے ہو؟ اسی لیے ہمیں ہمارے بزرگوں نے یہ نعرہ دیا تھا، کسی کی جے بھی جے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ ہم کسی کے نہیں ہیں، ہاں ہمارے اوپر کسی اور کی نہیں چلتی ہے، ہمارے سروں پر حکمرانی محمد الرسول اللہ کی، ہمارے کندھوں پر تاجداری حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے۔ میں یہاں سے اس بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، مسلمانوں اتنا احساس ہونا چاہیے ناموس رسالت کی حفاظت کا جتنا خچر کے دل کے اندر تھا۔ خچر نے اپنی پیٹھ کو میلی ہونے نہیں دیا کہ کوئی نجس شخص بیٹھنے نہ پائے۔ میرے حبیب پاک کی جلسہ گاہ ہے، ان کی سواری ہے۔ اے عزیزو، آج تمہاری ذات بھی اتنی عظیم ہو جائے کہ تمہاری زبان کسی اور کے گن نہ گئے، اس لیے کہ یہ زبان دی گئی ہے رسول اللہ کے لیے۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ یہ بات سمجھ کر کے چلیں، ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے وہ رسول اللہ کے لیے ملا ہے، اور ہماری زبانیں اگر ان کے لیے نہ بولیں تو پھر کس کے لیے بولیں؟ ان کے لیے اگر ہم اپنی تمام طاقت کو استعمال نہ کریں تو پھر کس کے لیے استعمال کریں گے؟ ناموس رسالت کی حفاظت کا ایک اور واقعہ بتاؤں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ میں ابو سفیان آئے۔ ابو سفیان ایمان لائے ہوئے نہیں ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ والوں کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، معاہدہ ہوا تھا حدیبیہ کا۔ سال بھر پہلے ہی وہ معاہدہ ٹوٹ گیا، مکہ والوں نے خود توڑا۔ ابو سفیان ڈر کر کے پھر مدینہ آیا کہ واپس وہ ایگریمنٹ پھر سے بن جائے۔ اب وہ صحابہ کو پکڑ کر کے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن کوئی بات کرنے کو تیار نہیں۔ لیکن آپ کو میں ایک بات بتا دوں، ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ حضور پاک کی زوجہ ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے، ہماری ام المومنین ہے، ابو سفیان کی سگی بیٹی ہے۔ ابو سفیان نے دیکھا جب کوئی بھی صحابی مجھ سے بات نہیں کر رہا ہے تو چلو بیٹی کے گھر چلتے ہیں، وہ تو رسول اللہ کی بیوی ہے، یہاں سے بیویوں سے تو بہت سارے معاملات کرا لیے جاتے ہیں۔ ابو سفیان نے یہ سوچا کہ بیٹی کے گھر جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنا پیغام پہنچا دوں گا، یہ ری ایگریمنٹ کروا دوں گا۔ وہ جب آئے ام حبیبہ کے مکان پر، حضرت ام حبیبہ کا جو حجرہ تھا، جیسے ابو سفیان داخل ہوئے، چادر بچھی ہوئی تھی، ابو سفیان اندر داخل ہوئے، ام حبیبہ نے دیکھا کس کو؟ اپنے باپ کو دیکھا، اور اندر آتے ہی حضرت ام حبیبہ نے چادر کھینچ لی، بستر اٹھا لیا۔ ابو سفیان سے کہا نیچے بیٹھنا چاہو تو بیٹھ سکتے ہو۔ ابو سفیان نے کہا اے ام حبیبہ، تو میری بیٹی ہے، کیا یہ بستر اور بچھونا مہمانوں کے لیے نہیں بچھایا جاتا؟ ام حبیبہ نے کہا ضرور بچھایا جاتا ہے، لیکن یہ بستر رسول اللہ کا ہے، کسی نجس کے لیے نہیں بچھایا جاتا۔ انما المشرکون نجس، قرآن کہتا ہے یہ کسی نجس کے لیے نہیں بچھایا جاتا۔ ارے وہ اپنے باپ کے لیے کہہ رہی ہے، اپنے باپ کے لیے کہہ رہی ہے، تم اس پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہو۔ ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ ام حبیبہ جیسا اگر کسی کے پاس عقیدہ ہو تو بتاؤ میرے عزیزوں، لوگ آج مصلحتوں کے شکار ہیں، رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گی۔ اگر ہم حضور کی عزت کی بات کریں گے اور حضور پاک کی عشق و محبت کی بات کریں گے، بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گی، بعض یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر ختم ہو جائیں گے، لوگ ادھر ادھر متنفر ہو جائیں گے۔ میں کہتا ہوں ہزاروں زندگیاں ٹوٹ جائیں، کچھ فرق نہیں پڑتا، نام مصطفیٰ کی حفاظت پر کھڑے رہو، اللہ پوری کائنات تمہاری سنبھالے، پوری کائنات تمہاری سدھر جائے گی اور سنور جائے گی۔
کبھی یہ چیزیں نہ دیکھنا کہ حضور پاک کی عزت کے درمیان کوئی اور میرے گھر والا آ رہا آتا ہے، یا اس کو راضی کرنے اس کو راضی کرنے کے لیے میں اپنی باتوں کو نرم کر لوں۔ دیکھیں آپ کو ایک بات میں بتا دوں، ہمارا خود کا بھی مزاج کیا، ہم اصلاحی تقریریں برسوں تک کرتے رہے، آج بھی کرتے ہیں، جہاں ضرورت ہوگی جہاں ضرورت ہوگی بڑے نرم لہجے میں گفتگو کرنے کا عادی رہا ہوں۔ میری تقریریں بہت ساری موجود ہیں، سن سکتے ہیں، لیکن ہمارے بزرگوں نے ہمیں ایک وصیت کی تھی، بیٹا جب بھی مومنین سے ملاقات کرنا تو مسکرا کر کے ملاقات کرنا، دل نرم رکھو اور اپنی باہیں پھیلاؤ، مومنین کے لیے نرم لہجہ اختیار کرو۔ یہ ہمیشہ ہمارے بزرگوں نے وصیت فرمایا، اور جب گفتگو کرنا تو نرم لہجے میں کرنا، اس لیے کہ دلوں میں اترتی ہے بات، لیکن ساتھ ہی یہ بھی وصیت کیا زندگی بھر نرم لہجے میں بات کرنا، نرم انداز میں گفتگو کرنا اور ملاقات کرنا۔ ایک مقام پر یاد رکھنا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات آئے تو پھر نہ دماغ ٹھنڈا رکھنا، نہ دل نرم رکھنا، نہ زبان میٹھی رکھنا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، تینوں چیزیں یاد رکھو، نہ دماغ ٹھنڈا رہے، نہ دل نرم رہے، نہ زبان میٹھی رہے۔ یہی تو اعلیٰ حضرت کا مسلک تھا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ کل کے رضا ہے خونخوار برق بار، کل کے رضا ہے خون خنجرے، کل کے رضا ہے خنجرے خونخوار برق بار۔ ارے میاں اتنے اس کی صفاتیں تشریح کرو۔ کل کے رضا، اعلیٰ حضرت اپنے قلم کی تعریف میں کہہ رہے ہیں، میرا قلم جو ہے یہ دیکھنے میں قلم لگ رہا ہے لیکن خون پینے والی تلوار ہے۔ خنجر خون خار، خنجر خون خار کس کو کہتے ہیں؟ خون پینے والی تلوار نیزہ ہے، اور اتنا ہی نہیں برق بار بھی ہے، جب پڑتی ہے تو بجلی بھی چمک چمک۔ ہاں کچھ تلواریں ایسی ہوتی ہیں کہ جنگ میں سے ان کی چمک نظر آتی ہے اور کافروں کے دلوں میں ہیبت تاری ہوتی ہے، دہشت تاری ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرا قلم، عمیر بن وہب یہ وہ شخص ہے جس کو شیطان قریش کہا جاتا تھا، پوری جنگ بدر بھڑکانے والا شخص، اور وہ بڑا پریشان تھا کہ اس کا بیٹا حضور کے پاس قیدی ہے، اور مکہ میں ایک اور شخص ہے صفوان جس کا باپ جنگ بدر میں مارا گیا، وہ بڑے پیسے والا تھا، وہ بھی بدلہ لینا چاہ رہا ہے، عمیر بن وہب بھی اپنے بیٹے کو چھڑانا چاہ رہا ہے، دونوں کا مسئلہ تو سیم ہی تھا۔ مکہ میں ایک دن ایسا ہوا کہ عمیر بن وہب خانہ کعبہ کے پاس موجود تھا، صفوان آیا بڑے پیسے والا، دیکھا کہ سیم پرابلم ہے دونوں کی، اس کو پکڑتے ہیں۔ عمیر بن وہب کو لے کر کے حتیم کعبہ کے اندر گیا، کعبہ کی جو دیوار ہے نا باہر، حتیم کعبہ، رازداری میں کہا، کوئی نہیں تھا، دو ہی لوگ، کہا کہ اے عمیر اگر تو مدینے جائے میں تلوار دوں گا زہر میں بجھا کر، محمد کا قتل کر کے آج تیرے سارے قرضے میں معاف کرا دوں گا، اور پھر جتنے مال کی ضرورت ہے پورے مکہ میں تجھ سے زیادہ مالدار کوئی نہیں۔ عمیر بن وہب کو ایک قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا اور ایک اپنا بیٹا قیدی تھا حضور کے پاس، تو اس نے سوچ لیا کر لوں گا، وعدہ کر لیا، ٹھیک ہے، تلوار لیا، دوسرے دن مدینے کے لیے نکل پڑا۔ جو مجھے بات عرض کہتے ہیں وہ سنی، مدینے طیبہ جب آیا تلوار لٹکاتے ہوئے، یہ اس کیفیت کی بات میں عرض کر رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ جس وقت عمیر بن وہب آیا، مسجد نبوی کے باہر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند صحابہ کے ساتھ کھڑے تھے، اور جیسی ہی نظر پڑی حضرت عمر کی، کیا کہا جانتے ہیں؟ خذوا ھذا الکلب، پکڑو اس کتے کو۔ کیا فرمایا؟ پکڑو اس کتے کو۔ بار بار مجھ سے اگر لفظ کتا سنتے ہیں تو یہ سنت فاروقی ہے، ہم اپنے پیٹ سے یہ بات نہیں کریں، یہ الفاظ حدیث پاک میں کہا پکڑو اس کتے کو۔ کس کو؟ عمیر بن وہب۔ صحابہ پکڑ لیے، گھیر کر کے لائے، حضرت عمر نے اس کے گلے میں گمچھا ڈالا اور گھمایا اور کہا میں تیرا فیصلہ بعد میں کرتا ہوں، پوری جنگ بدر تو نے بھڑکایا تھا، یہاں کیا کام کے لیے آیا؟ کہا میں بیٹے کی خیر خیریت معلوم کرنے آیا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا میں تیری خیریت بعد میں لیتا ہوں، پہلے حضور سے پوچھ لیتا ہوں تیرا کیا کرنا ہے۔ اندر گئے مسجد میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ عمیر بن وہب آیا ہے جو شیطان قریش ہے،
اور کہتا ہے کہ بیٹے کی خیریت معلوم کرنے آیا. حضور نے فرمایا اندر داخل کرو. وہ اندر آیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اس کے گلے سے یہ پھندا ہٹاؤ. پوچھا کیوں آئے؟ کہا میں اپنا بیٹا جو قیدی ہے آپ کے پاس اس کی خیریت معلوم کرنے آیا. جبکہ ارادہ کیا تھا؟ قتل کا ارادہ جو صفوان سے وہاں پر وعدہ کر کے آیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بیٹی کی خیریت معلوم کرنے آئے ہو تو تلوار لے کے کیوں آئے؟ خیریت پوچھنے کے لیے کوئی تلوار تو نہیں لاتا. اس نے تلوار دھوپ میں رکھ دیا. کہا اس تلوار کا کیا فائدہ؟ بدر میں تو تلواریں ہمارے پاس تھی, فتح آپ کی طرف چھوڑ دیا. ہیلے بہانے کرنے لگا. حضور پاک نے فرمایا عمیر بتاؤ کس کام سے آئے؟ کہا بس یہی میرا بیٹا میں دیکھ لوں خیر خیریت. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے. ارشاد فرمایا عمیر وہ بات بتاؤ جو حتیم کعبہ میں صفوان کے ساتھ کر کے آئے ہو. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو یا رسول اللہ. جب نہ خدا ہی چھپا عمیر کا جسم کانپنے لگ گیا. یہ راز کی بات تھی. میں اور صفوان دو ہی لوگ بات کر کے آئے تھے حتیم کعبہ میں. مدینے میں بیٹھ کر کے یہ مکین خضرا مکہ میں ہونے والے حالات کو دیکھ رہا ہے. عمیر بن وہب نے کہا اب بتانا کیا ہے؟ اب میں یہی کہتا ہوں اشہد انک محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وہ ایمان لیا, صحابی ہو گئے. اب سنیے وہی عمر فاروق ہیں جو کہہ رہے تھے پکڑو اس کتے کو. اب گلے میں ہاتھ ڈال کر باہر لے آتے ہیں اور لے کر کے آتے ہیں سارے صحابہ کے سامنے. اب تعارف میں جو الفاظ کہتے ہیں وہ بھی سننے کے قابل ہیں. جو تعارف میں کہتے ہیں صحابہ سے کہتے ہیں واللہ انی لخنزیر احب الی, واللہ انی لخنزیر احب الی من هذا الرجل والآن احب الی من بعض ولدی. حضرت عمر کہتے ہیں میرے دوستو سنو, تھوڑی دیر پہلے یہ جو شخص ہے مجھے خنزیر سے زیادہ بدتر لگتا تھا, خنزیر سے زیادہ برا لگتا تھا, لیکن اب سنو اب مجھے یہ میرے اپنے بیٹے سے زیادہ عزیز لگتا ہے, میرے بیٹے سے زیادہ قریب لگتا ہے. یہ حضرت عمر فاروق کا جو مزاج ہے یہی مسلک اعلیٰ حضرت بھی ہے. نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے, پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے. یہی ہے اصل محبت کا دار و مدار کہ حضور سے جو آشنا نہیں وہ ہمارا ہو نہیں سکتا. عزیزان گرامی وقار یہاں سے میں دو الفاظ کی طرف تشریح کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. ایک تو حضرت عمر نے کہا پکڑو اس کتے کو, بعد میں کہتے ہیں خنزیر اس سے اچھا تھا, میں اس کو خنزیر سے بدتر سمجھتا تھا. یہ کون سے الفاظ ہیں؟ کیا یہ نرم الفاظ ہیں؟ یہ نرم لہجہ ہے کسی کو کتا یا خنزیر کہنا؟ اگر آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو پہلا سوال حضرت عمر سے کرو کہ آپ کیوں کہتے ہیں. جواب ان کی روح سے یہی آئے گا نادان تجھے پتہ نہیں ہے جو نبی پاک کا نہیں وہ کتا اور خنزیر کیا اس سے بھی گیا گزرا ذلیل انسان ہے. آج ہم یہی کہیں گے جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بھونکتا ہے میں اسے کتے سے اور خنزیر سے کیا مشابہت دوں, وہ اس سے بھی زیادہ ذلت کا شکار ہے. اور عنقریب دنیا دیکھے گی اللہ کا عذاب انہیں گرفتار کرے گا اور پوری دنیا ان کے عذاب میں گرفتار ہونے کی کیفیت کو بھی دیکھے گی. جو حضور پر بھونکتے ہیں مسلمانوں میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا ان کے بھونکنے سے اور ان کے اس طرح چلانے سے نہ کل میرے آقا کی شان میں کوئی فرق آیا اور نہ آج کوئی فرق آنے والا ہے کہ تم گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. یا رسول اللہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. بتائے اعلیٰ حضرت کے اشعار, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. بڑے خاک ہو جائے جل جانے والے ان سب کو جلنے دو لیکن ہم نام محمد کا کثرت سے ذکر کرتے رہیں گے. اب آئیے ناموس رسالت کی حفاظت کی جو بات ہے میرے عزیزوں اس کے لیے ایک قربانی کی ضرورت ہے. گھر میں بیٹھے ہوئے بات کرنا آسان ہے. ابھی مفتی صاحب قبلہ نے جو تقریر کی ہے
واقعی وہ دلوں کو بیدار کرنے والی اور جوش پیدا کرنے والی. تمام علماء یہی خطاب کریں کہ قوم کو سونے نہ دیں اور انہیں بتائیں کہ مصلحتیں اس وقت نہیں دیکھی جاتی جب حضور کی عزت پر بات آ جائے. ہاں روٹی کپڑا مکان راشن کے نام پر صبر سکھایا جا سکتا ہے کہ چند دن صبر کر لو اندھیریوں کے بعد اجالا آ جائے گا, لیکن حضور کی عزت پر کوئی آ جائے تو صبر نہیں سکھایا جاتا. پھر بدر و حنین کا اعلان کرایا جاتا ہے, احد و خندق کا اعلان کرایا جاتا ہے, اور پھر اپنی قوم سے یہ کہا جاتا ہے تم جس کے نام لیوا بچپن سے تھے آج ان کے نام پر پہرا دینے کا وقت آ گیا ہے. اپنی گردنیں کسی آنچل میں چھپا کر مت رکھنا بلکہ سر پر کفن باندھ کر میدان میں آنا اور پھر کہنا یا رسول اللہ یہ جان بھی تمہاری یہ شان بھی تمہاری, کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا, وہ جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اور آقا کی بارگاہ میں یہی کہنا یا رسول اللہ ابھی وہ امی فدا. میں ابھی کلی کی بات ہے, ایک صاحب اس سے کہہ رہے تھے جان بچانا فرض ہے, آپ اس طرح پوری قوم کو سڑکوں پر اتار کر کے کیا کریں گے؟ ساری قوم سڑکوں پر آئے گی, ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا تشدد ہوگا, کتنے مقدمے ہوں گے, کیس ہوں گے, جیل جائیں گے, کتنے کی جانے جائیں گی. یہ سب معاملہ خود کو ہلا کے نہ نہیں ڈالنا چاہیے. یہاں یہ آیت ان کو یاد آ گئی لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ, اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. اے میرے عزیزو جن لوگوں نے یہ کہا کہ قوم کو ہلاکت میں ڈالنے والا مسئلہ ہے, میں ان سے کہتا ہوں آپ اس قوم کو گھروں میں بند کر کے رکھ لینا, یہ خود اپنے چوکھٹوں کے اندر مر جائے گی, یہ اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر ویسے بھی مرنے والی ہے. مجھے بتاؤ ان فسادات کے علاقوں میں کون سے مسلمان سڑکوں پر آئے تھے؟ گھروں میں ہی تو بیٹھے تھے, لیکن دنگائی ان کے گھروں کو جلا کر جا چکے ہیں, ان کی مسجدوں کو پھونک کر جا چکے ہیں. گھروں میں بیٹھے رہنے کا بھی ہم نے نتیجہ دیکھ لیا اور یہ مصلحتوں کا انداز بھی دیکھ لیا. لیکن تم اگر یہ کہتے ہو کہ گھروں میں بیٹھا کر کے جان بچانا فرض ہے, اعلیٰ حضرت سے سیکھو, وہ فرماتے ہیں حفظ جان تو جان بروز غرل کی ہے, لیکن صدیق اکبر نے جان کی پرواہ نہیں کی. غار ثور میں سانپ کاٹتا رہا لیکن اپنا پیر تک ہلنے نہیں دیا. سانپ کاٹ رہا تھا کہ نہیں کاٹ رہا تھا, ہر مسلمان جانتا ہے. غار ثور میں حضور پاک کیا کر رہے تھے؟ صرف ان کی زانوں پر سر رکھ کر آرام ہی تو کر رہے تھے, آرام فرما رہے تھے, اور صدیق اکبر کے تلووں پر سانپ کاٹ رہا ہے. ارے وہاں تو جان بچانا تھا, حضور کو اٹھا دیتے یا رسول اللہ آپ اٹھ جائیں, سانپ کاٹ رہا ہے میں بچا لوں گا اپنے پیر کو. نہیں, صدیق اکبر کے جان ان پہ دے چکے, صدیق اکبر کے غار میں جان ان پہ دے چکے. ارے حفظ جان تو جانے بروز غرل کی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے سارے فرض جو ہیں ان میں اہم فرض تو جان کی حفاظت ہے. نماز بعد میں ہوگی, جان بچی رہے تب نا, روزہ بعد میں ہوگا, جان بچی تو ہوئی نا, حج بعد میں ہوگا, پہلے تو جان بچانا فرض ہے. لیکن صدیق اکبر نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی. سانپ کاٹتا ہے کاٹنے دو, اس لیے کہ ان کو پتا تھا جان بھی ملی ہے اسی جانے کا انعام کے صدقے. ہاں جان بھی ہے, اور یہی صدیق اکبر کی زبانی اگر سننا ہے تو بریلی کا امام بھی کہتا ہے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان. جب جان ان کے لیے ہے تو سانپ کاٹے کہ بچھو کاٹے, اور کسی غرض سے نہیں کاٹ رہا ہے. یہاں آرام میں خلل نہ ہونے پائے, آرام میں خلل نہ ہونے پائے. حضور پاک کو بیدار نہیں کیا. اور دوسرا واقعہ بھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک مقام پر حضرت علی کے زانوں پر بھی حضور آرام کر رہے اور نماز چھوٹ رہی تھی. کون سی نماز؟ عصر کی نماز, اور چھوٹ بھی گئی, سورج ڈوب بھی گیا. وہاں پہ بھی تو ان کو اٹھانا چاہیے تھا کہ نماز فرض ہے, اللہ کی عبادت ہے, نہیں اٹھایا. حضور پاک آرام کرتے رہے. ارے ان کی نیند پر انہوں نے نماز وار دی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پہ نماز, وہ بھی نماز عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. ایک نے جان وار دی اور ایک نے نماز وار دی, قربان کر دیا. اور دونوں چیزیں کیا ہے؟ فرض ہے. جان بچانا فرض ہے, عصر کی نماز فرض ہے. جو لوگ فرض کی بات میں آج
बेचारे इधर उधर शुकूक में मुब्तला है, जान बचाना फर्ज है, इस तरह लोगों को न बुलाया जाए। میں قربان یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں قربان یا رسول اللہ یا رسول اللہ